فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات، روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ اور یورپ کی کوششیں جاری۔ کراچی کے ساتھ سمندری پانیوں میں آلودگی میں اضافے کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے علاوہ ویو 360 میں شامل کریں گے کچھ عالمی خبریں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے پیر کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ فرانس اور اس کے یورپی شراکت دار یوکرین میں جلد امن دیکھنے کے خواہاں ہیں، لیکن وہ ایسا معاہدہ نہیں چاہتے جو کمزور ہو۔ میکرون نے کہا کہ ایسے یورپی ممالک ہیں جو رابطہ کاری اور یوکرین کی سیکیورٹی کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا ایک واضح پیغام ہے کہ امریکہ اس نقطۂ نظر کی حمایت کے لیے تیار ہے۔ صدر ٹرمپ نے یوکرین جنگ کی تیسری اینیورسری کے موقع پر فرانسیسی صدر کو وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا تھا تاکہ جنگ کے خاتمے پر بات کی جا سکے۔ امریکی صدر نے تنازع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال سے صدر پوٹن یوکرین میں یورپین پیس کیپرز کی تعیناتی کی اجازت دیں گے۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ فرانس کی افواج صرف امن قائم کرنے کے بعد ہی یوکرین میں داخل ہوں گی، اور وہ بھی پیس کیپنگ کے کام کے لیے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے آسام کے جھومر رقص کی لائیو پرفارمنس میں شرکت کی، جس میں 18,000 سے زیادہ فنکاروں نے اس قبائلی رقص کا مظاہرہ کیا۔ رقص کی یہ مخصوص قسم چائے کی کاشت کرنے والے قبائل اور دیگر قبائلی برادریوں سے منسوب ہے، جو نسلی طور پر متنوع آسام کی ریاست سے تعلق رکھتی ہے۔ آسام کا اندرا گاندھی اسٹیڈیم اس وقت رنگوں سے آباد ہو گیا جب روایتی لباس پہنے ہوئے رقاصوں نے تال کے ساتھ رقص کا مظاہرہ کیا۔ اس تقریب کا مقصد آسامی معاشرے میں موجود تنوع اور اتحاد کو اجاگر کرنا تھا۔ وزیر اعظم مودی نے آسام کے ریاستی سربراہ کے ساتھ ایک گاڑی پر سواری کی اور اتحاد اور تنوع کے پیغام کو فروغ دیا۔ یہ تقریب آسام میں چائے کی پیداوار میں صنعت کاری کے 200 سال مکمل ہونے کے موقع پر سجائی گئی تھی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پیر کے روز یوکرین کی صورتحال پر اپنا 11واں ہنگامی خصوصی اجلاس منعقد کیا اور یوکرینی بحران سے متعلق امریکہ اور یوکرین کی طرف سے پیش کردہ 2 قراردادیں منظور کیں۔ یوکرین میں جامع، منصفانہ اور دیر پا امن کو آگے بڑھانے اس عنوان کے تحت پیش کی گئی قرارداد کے مسودے کو یوکرین نے تیار کیا تھا اور کئی یورپی ممالک نے اس کی حمایت کی۔ اس قرارداد کے حق میں 93 ووٹ اور مخالفت میں 18 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ 65 ارکان نے ووٹ نہیں دیا۔ چین نے بھی اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، جبکہ امریکہ اور روس نے قرارداد کی مخالفت کی۔ اس کے بعد جنرل اسمبلی نے امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کے مسودے میں 4 ترامیم پر ووٹ دیا، جس میں روس کی طرف سے تجویز کردہ ترمیم بھی شامل تھی، جسے منظور نہیں کیا گیا۔ یورپی ممالک کے ایک بلاک کی تجویز کردہ 3 ترامیم منظور کی گئیں۔ ان ترامیم کے بعد امن کا راستہ عنوان کے تحت امریکی قرارداد کے حق میں 93 اور مخالفت میں 8 ووٹ ڈالے گئے۔ بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بنگلہ دیش کے بارے میں بظاہر ایک سخت بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ بھارت کے ساتھ کس قسم کے تعلقات چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی عبوری حکومت ایک طرف اپنے ملک میں ہونے والے واقعات کے لیے روزانہ بھارت کو مورد الزام ٹھہرائے اور دوسری طرف یہ کہے کہ وہ اچھے رشتے چاہتی ہے، تو اس بارے میں اسے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ بنگلہ دیش کے مشیر برائے امور خارجہ محمد توحید حسین نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش بھارت سے تعلقات کے سلسلے میں یقینی طور پر فیصلہ کرے گا، لیکن بھارت کو یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ کیسے رشتے چاہتا ہے۔ بنگلہ دیشی عہدیدار نے بھارت میں قیام کے دوران شیخ حسینہ کے بیانات پر بھی تنقید کی اور کہا ان کے بیانات ڈھاکہ میں نئی دہلی کے باہمی رشتوں کے سلسلے میں نقصان دہ ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کل وائٹ ہاؤس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کی یہ بات چیت ایسے وقت میں ہوئی جب روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کو 3 برس مکمل ہوئے ہیں اور صدر ٹرمپ جنگ کے جلد خاتمے کے خواہش مند بھی ہیں۔ فرانسیسی صدر ٹرمپ کے منصب سنبھالنے کے بعد ان سے ملاقات کرنے والے پہلے یورپی رہنما ہیں، جبکہ اسی ہفتے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر بھی امریکی صدر سے واشنگٹن میں ملاقات کریں گے۔ صدر ٹرمپ اور فرانسیسی صدر نے وائٹ ہاؤس میں G7 ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ ایک ورچوئل میٹنگ میں بھی حصہ لیا، جس کے بعد دونوں صدور نے 2 طرفہ ملاقات کی اور مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب بھی کیا۔ یورپی ممالک صدر ٹرمپ کو قائل کرنے کی کوشش میں ہیں کہ امریکہ جو مذاکرات روس کے ساتھ کر رہا ہے، یوکرین اور یورپی اتحادی اس میں شامل ہوں۔
کل وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون کی ملاقات کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہوئی. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ اسد خالد موجود ہیں, ان سے اس ملاقات کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں. اسد, پہلے تو یہ بتائیے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کے دوران ماحول کیسا تھا, باڈی لینگویج کیسی تھی, کیونکہ ویڈیوز میں تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ دونوں بہت خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے تھے. خاصا دوستانہ ماحول تھا فائزہ, اور خاص طور پر چونکہ فرانسیسی صدر جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی پہلی ٹرم جب صدر ٹرمپ کی تھی تو تب وہ فرانس کے صدر تھے, اور تب بھی وہ فرانس کے پریمیئر تھے, اور اس زمانے میں ان کی جو ایک ملاقات اور ان کی ایک جو ریپورٹ تھی وہی ہمیں کل کی میٹنگ میں بھی نظر آئی, اور اس پہ تجزیے بھی ہو رہے ہیں, اس پہ کمنٹس بھی آ رہے ہیں, تجزیہ کر سمجھتے ہیں ایک سرٹن ایک ماحول ایسا تھا جس کو آپ دوستانہ کہہ سکتے ہیں ان اے براڈر کانٹیکسٹ. لیکن اگر ہم سیریس نوٹس پہ اور جو سیریس ڈسکشنز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کسی بھی یورپی یونین کے لیڈر کی طرف سے پہلا دورہ تھا. صدر ٹرمپ سے پہلی ملاقات تھی 2 کے تھرسڈے کو, جس طرح سے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ تھرسڈے کو برٹش پرائم منسٹر بھی آ رہے ہیں, ان کی بھی ملاقات ہوگی وائٹ ہاؤس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان میں جو ایک ڈرفٹ اور ان میں جو خارجہ پالیسی امریکہ کی ہے اس پہ ماہرین سمجھتے ہیں کہ جتنا ڈفرینس آیا ہے آل آف اے سڈن, جو کہ صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کا جو پالیسی ہے جو, اور اس سے پہلے جو صدر بائیڈن کی, سابق صدر جو بائیڈن کی جو پالیسی تھی, اس میں جتنا یوکرین کے معاملے پہ خاص طور پہ بہت فرق ہے, اور اسی کی وجہ سے یورپ جو ہے وہ تعلقات کو ریپیئر کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. کل بھی جب ہم بات کر رہے تھے تو جو ذکر ہوا وہ یہ کہ 2.5% آف جی ڈی پی پوری اکانومی کا جو سائز ہے اس کے اکارڈنگلی جب وہ بات کرتے ہیں تو نیٹو ممالک جو ہیں وہ 2.5% ان کے اپنے جی ڈی پی کے سائز کا, معیشت کے سائز کا جو ہے وہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے نیٹو کے بجٹ میں. صدر ٹرمپ کا ٹارگٹ 5% کا ہے, لیکن یورپی یونین جو ہے اور یورپی رہنما جو ہیں خاص طور پر برٹش پرائم منسٹر اور فرانسیسی صدر, انہوں نے کہا ہے کہ 2.5% تک کم از کم اس وقت جو ہے سارے نیٹو ممالک کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اپنے ڈیفنس بجٹ میں. تو وہ جو ایشوز تھے یورپ اور امریکہ کے, ان کو حل کرنے کے لیے سمجھ لیں کہ ایک پیغام لے کر آئے تھے صدر ٹرمپ کے پاس, اور اس ملاقات کے بعد خاص طور پہ جو یوکرین کی جنگ کے معاملے میں بات ہوئی, دونوں رہنماؤں نے اس بات جنگ بندی پہ ایگری کیا. کس طرح سے جنگ بندی ہونی چاہیے اس کے طریقہ کار میں دونوں کے جو ہے وہ کچھ ویز آپ اس کو کہہ لیں کہ ان کے ورژنز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, وہ ڈفرینٹ طرح سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. فرانسیسی صدر میکرون کا کہنا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ گیو اپ نہیں کرنا چاہیے رشیا کے اگینسٹ صدر ٹرمپ کو, اور صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ پریزیڈنٹ پوٹن سے جو ان کے مذاکرات چل رہے ہیں بیک ڈور پہ, اور اس سے پہلے ریاض میں ہم دیکھ سکے ہیں کہ مذاکرات ہو بھی چکے ہیں ہائی لیول ڈیلیگیشنز کے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا کے ساتھ وہ ماسکو کے ساتھ انگیج ہیں, اور اگر کسی پوائنٹ پہ ان کا معاہدہ ہوتا ہے اور وہ معاہدے کے قریب پہنچتے ہیں, جو کہ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چند ہفتوں کی زیادہ سے زیادہ بات ہے, تو اگر ایسا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ ماسکو جا بھی سکتے ہیں معاہدہ ہونے کے بعد. تو یہ پورا جو سینیریو تھا اس میں یوکرین کی جنگ خاص طور پر ایک ایسا کانفلکٹ ہے جو کہ یورپ جس کو پوری طرح سے سپورٹ کر رہا ہے, جس کو کل فرانسیسی صدر نے کہا بھی کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ یورپ نے لون دیا ہے یوکرین کو اس جنگ کو لڑنے کے لیے, تو جو فرانسیسی صدر تھے انہوں نے کہا کہ 60% اس میں تھے امداد تھی. اچھا, یہ جو جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے اس میں ایک سجیشن یہ بھی دیا گیا کہ جب یہ جنگ بندی ہو جائے تو اس کے بعد یورپی سیکیورٹی فورسز کی تعیناتی کی جائے. کیا اس معاملے پر دونوں میں اتفاق پایا گیا؟ دونوں میں اتفاق ہے فائزہ اس پہ, اور یہاں تک کہ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ صدر پوٹن کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر یورپی فورسز جو ہیں, یورپی امن فورسز, جب پیس کیپنگ فورسز جو ہیں ان کو یوکرین میں تعینات کیا جاتا ہے جنگ بندی کے بعد, لیکن ان کی آف کورس جو حدود ڈیفائن کی جائیں گی وہ بارڈر ایریاز میں نہیں ہوں گے, ان کو پیچھے رکھا جائے گا اور وہ صرف امن کے لیے کام کریں گے. تو اس پہ دونوں رہنماؤں کا اتفاق ہے, اور اس معاملے میں ہم نے دونوں کی طرف سے کل اسٹیٹمنٹس بھی دیکھے. جی بالکل. یوکرین کے جو معدنی ذخائر کے حوالے سے ایک معاہدہ ہونے کی بات کی ہے صدر ٹرمپ نے, اس پر کچھ ذرا اپڈیٹس بتائیے ہمیں. بھائی صاحب انٹرسٹنگ ہے کیونکہ کچھ خبریں اس طرح کی بھی آ رہی تھیں کہ یورپ بھی ان ذخائر میں انٹرسٹڈ ہے, اور یورپین میڈیا میں, یورپین نیوز پیپرز میں اور ٹی وی چینلز پہ اس معاملے میں بات ہوئی. لیکن آج ہی جو صبح سے اب تک اپڈیٹس ہم نے دیکھے ہیں کہ یوکرین کے جو معدنی ذخائر ہیں, جو ان کی لاگت جو رفلی ڈسکس ہو رہی ہے وہ $350 ارب بھی کہا جا رہا ہے اور $500 ارب بھی کہا جا رہا ہے. امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے جتنی امداد یا جتنے فنڈز یا جتنے اسلحہ یوکرین کو اس جنگ میں دیا ہے اس کے اگینسٹ وہ چاہتا ہے کہ یہ ریسورسز امریکہ کے کنٹرول میں ہو, اور یہ شیئرڈ ایک ایسا ایگریمنٹ ہو جس کے تحت دونوں ممالک ترقی کر سکیں, معاشی
معاشی طور پہ، جس پر صدر ٹرمپ نے کل بات بھی کی. اور اسی کا اگر ہم امریکی وزیر خزانہ جو ہیں یا جو ٹریجری سیکرٹری ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ بہت جلد یہ معاہدہ ہونے والا ہے. اور اسی ریفرنس میں صدر ٹرمپ نے بھی کہا کہ صدر زیلنسکی جو ہیں وہ معاہدے کو اسٹیمپ کرنے کے لیے، یہ معاہدے کو سیل کرنے کے لیے، معاہدے پہ دستخط کرنے کے لیے واشنگٹن آ سکتے ہیں. اسی طرح کی آج صبح بھی ہمیں اسٹیٹمنٹ نظر آئی جب کچھ یورپی ممالک جو ہیں ان کی طرف سے جب یہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ یہ جو معاہدہ ہے جو امریکہ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے وہ بھی شاید اسی طرح کے معاہدے میں انٹرسٹڈ ہیں یا اس سے بہتر کوئی آفر کر سکتے ہیں یوکرین کو. لیکن یوکرین کی ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں ان کی طرف سے آج صبح جو اسٹیٹمنٹ آئی واشنگٹن ٹائم پہ یا ان کے ٹائم پہ لیٹر ہاف میں کہا گیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ اس معاہدے کو کلوز کرنے کے بہت قریب ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ معدنی ذخائر جو ہیں وہ امریکہ کے کنٹرول میں دیے جائیں گے اور یہ شیئرڈ ایک ایسا پروجیکٹ ہوگا جس میں دونوں ممالک کے اکنامک بینیفٹس کے لیے کام ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. اسد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے فرانسیسی صدر کے یہاں کے وزٹ کا اور اس کے بعد برطانوی وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی یہاں کا وزٹ کرنے والے ہیں، تو وہ ہمیں اپڈیٹس دے رہے تھے کہ کن ایشوز پہ بات ہوئی. بہت شکریہ آپ کا. صدر ٹرمپ نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے یوکرین کو گزشتہ 3 برسوں میں جو فوجی امداد فراہم کی ہے، یوکرین اس کے بدلے نایاب معدنیات سے متعلق ایک معاہدے پر اتفاق کرنے کے قریب ہے اور جلد ہی یوکرینی صدر زیلنسکی اس پر دستخط کے لیے واشنگٹن آنے والے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ ہم معاہدے کے بہت قریب ہیں. معاہدے پر کام ہو رہا ہے. اس سے آئندہ کچھ عرصے میں ہمیں اپنی رقم واپس مل جائے گی. میرا خیال ہے کہ یہ ان کی معیشت اور ملک کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. ہم $350 ارب کی بات کر رہے ہیں. وہاں ہم کیسے پہنچے مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ بہت بڑی رقم ہے جس کی ہم نے سرمایہ کاری کی، جس کا ہمارے پاس کوئی حساب نہیں ہے. یہ بائیڈن انتظامیہ کی غلطی تھی. اس موقع پر فرانسیسی صدر نے واضح کیا کہ یورپی ممالک یوکرین میں امن چاہتے ہیں، لیکن کسی بھی معاہدے میں سیکیورٹی گارنٹیز ہونا ضروری ہے. میں خطے میں پائیدار اور مستقل بنیادوں پر امن قائم کرنے اور اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے صدر کے عزم اور خواہش سے بخوبی واقف ہوں، اور گزشتہ چند دنوں میں تقریباً 30 یورپی اور اتحادی رہنماؤں سے مشورہ کرنے، اتحاد پیدا کرنے اور پھر یہاں آپ سے ملاقات کے لیے آنے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سب اس مسئلے پر ایک ہی جیسا نقطۂ نظر رکھتے ہیں. ہم امن چاہتے ہیں، لیکن امن کا مطلب یہ نہیں کہ یوکرین معاہدے کے تحت ہتھیار ڈال دے. یہ امن ایسی جنگ بندی نہیں ہو سکتی جس میں کوئی گارنٹیز نہ ہوں. اس میں یوکرین کی خود مختاری کی شرائط رکھنا ہوں گی جس سے وہ فری کینڈ سے ان تمام مسائل پر بات چیت کر سکے جن سے وہ متاثر ہے، اور اس کا حق صرف یوکرین کو ہے. اور یہ ایک ایسا امن ہو جس میں ہمیں یوکرین اور پورے خطے کے لیے طویل مدتی سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں لینی ہوں گی، اور ہم یورپینز کے لیے یہ بقا کا مسئلہ ہے. اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کراچی کے ساحل کے جو پانیوں میں آلودگی کا مسئلہ بہت عرصے سے جاری ہے اور اب بھی موجود ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ نالوں کا پانی اور کچرا سمندر میں گرنے سے جہاں کراچی کے تفریحی مقامات متاثر ہو رہے ہیں، وہیں ماہی گیروں کا روزگار بھی بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے. اس حوالے سے کراچی سے صدر اڈار اور خلیل احمد کی یہ رپورٹ دیکھیے. پہلے جو ہوتا تھا یہاں جو ہماری لانچیں کھڑی ہوئی ہے صحیح ہے، یہاں ہم دیکھتے تھے تو یہاں مچھلی جھینگے یہیں چل رہے ہوتے تھے، ہم دوری بھی پھینکتے تھے تو اس میں آ جاتے ہیں. لیکن اب گندگی، اتنی گندگی ہو گئی ہے کہ یہاں تو ہم مچھلی دکھنے میں بھی نہیں آتی ہے. ابراہیم حیدری کے ماہی گیر محمد آصف مچھلی کے شکار پر گہرے سمندر میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. ان کی واپسی اگلے روز ہوگی. شکار کے لیے دور جانا کئی سال سے ان کا معمول ہے کیونکہ قریب میں انہیں شکار نہیں ملتا. مچھلی کے لیے ہم کو بہت گہرائی تک جانا پڑتا ہے اور ہمارا راستہ بھی اتنا ہو جاتا ہے کہ 3-4 گھنٹے ہم خالی ایک طرف جاتے ہیں اور 3-4 گھنٹے دوسری طرف سمجھو کہ آتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمارا سمجھو کہ یہ ایک خرچہ بڑھ جاتا ہے. ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کا یہ ساحلی علاقہ ابراہیم حیدری ہے جہاں سمندر انتہائی آلودہ ہے. اور صرف یہی علاقہ نہیں، کراچی کے متعدد ساحل اب اس قدر آلودہ ہو چکے ہیں کہ بعض جگہوں پر ان کا پانی کالا نظر آتا ہے. کراچی کے سب سے معروف تفریحی ساحل سی ویو پر بھی آپ کو جگہ جگہ کچرا، ریت اور سمندر دونوں میں ملے گا. اور اس آلودگی کی وجہ ہے یہ نالے جو شہر بھر کا سیوریج اور گندا پانی لے کر
समंदर में गिर रहे हैं। यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं, अब जितना भी वेस्टेज है आपके लियारी नदी का, कुरंगी नदी का, और स्पेशली हमारा ये जो आपकी जो जिसको कैटल कॉलोनी कहते हैं उसका भी जितना भी वेस्टेज है वो सीधा डायरेक्टली जो है ना वो इसमें फ़्लो हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, आपका जो पानी है, जो हमारा जो समंदर का जो पानी है, पहले लोग बात करते थे कि भाई जब हम सिक्का भी फेंकते थे तो वो दिखाई देता था, लेकिन अगर इस बार अगर कोई आदमी भी गिर जाता तो वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये ब्लू से ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। तो एक तो इनको सबसे पहले जो आपका जो पूरा जो कराची का जो ड्रेनेज सिस्टम है इनको एक मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा, और दूसरा जितने भी हमारे जो कोस्टल एरियाज़ है जहाँ पर जो इन्होंने जो ड्रेनेज का जो फ्लो सिस्टम रखा है वहाँ पर इनको चाहिए कि यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट जब तक नहीं लगेंगे तब तक जो है ना ये मसाइल जो है ना वो हल नहीं होंगे। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक कराची में यौमिया तकरीबन 18,000 टन कचरा पैदा होता है। कराची में कचरा उठाने की जिम्मेदारी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की है। ये इदारा रोजाना तकरीबन 10 से 12,000 टन कचरा ठिकाने लगाता है। इसके अलावा बाज़ दीगर सरकारी इदारे भी अपनी हुदूद का कचरा खुद तल्फ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ी मिकदार में कचरा नालों से होता हुआ समंदर में भी जा रहा है। समंदर में जाने वाला ये कचरा और प्लास्टिक जहां आबी हयात और मछलियों के लिए नुकसानदेह तो है ही, साथ ही ये साहिल को आलूदा और माहीगीरों के रोजगार को भी मुतासर कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर अबाउट 3.6 मिलियन वेस्ट जनरेट होता है टन्स, और उसमें से 65% जो है वो प्लास्टिक्स है, सोचें। और उस 65 के अंदर से भी हम देखें तो ज़्यादातर पैकेजिंग वेस्ट और सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स है, जो एक ही दफ़ा हम लेकर फेंक देते हैं। थैलियाँ हैं, रैपर्स हैं, बोतलें हैं, जहाँ पर भी पॉसिबल है। तो ये कम्युनिटी अवेयरनेस और पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हुकूमत सिंध के मुताबिक कराची में काम करने वाले 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में से 2 फाल हैं, जबकि एक प्लांट की बहाली का काम जारी है। ये प्लांट्स फंड्स की कमी के सबब कई साल गैर फाल रहे थे, लेकिन इन प्लांट्स से कितना पानी ट्रीट होकर समंदर में जा रहा है और कितना बगैर ट्रीटमेंट के, इस बारे में कोई आदादोशुमार दस्तयाब नहीं। और कोई चीज़ होती है कागज़ वगैरह वो गल जाता है, लेकिन प्लास्टिक जो है ये गलता नहीं है। ये वहाँ हम जाली फेंकते हैं वहाँ भी हमको ये कचरा ये आता है, और ये केमिकल वाला जो पानी है, सही है, ये भी समझो कि मछली को है, मछली इसको समझो कि करीब आती है तो बहुत दूर भाग जाती है मछली इस पानी की वजह से। माहिरीन के मुताबिक साहिलों की सफाई और कचरे को ठिकाने लगाने के मौसर निज़ाम से समंदरी माहौल को बेहतर तो बनाया जा सकता है, लेकिन जिस तादाद में कचरा और आलूदा पानी समंदर में जा रहा है, इसे रोकना सबसे पहला काम होना चाहिए। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। समंदर में जाने वाली इस आलूदगी को रोकने में हुकूमत नाकाम क्यों नज़र आ रही है, ये सवाल हमने पूछा सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद से। T1 और T3 में कह सकती हूँ फाल है, और T2, लेकिन जो उनकी कैपेसिटी है वो इस शहर के एतबार से बिल्कुल पूरी नहीं है। कराची हुकूमती पेपर्स में भी 2.5 करोड़ की आबादी डिक्लेयर है, लेकिन मेरा जो या आपका इस शहर में जो रहते हैं वो इस बात को मानते हैं कि कराची की आबादी कहीं 4 करोड़ से ऊपर है। तो डेफिनेटली सीवरेज का पानी समंदर में डायरेक्टली ही जा रहा है, उस तरह जिस तरह ट्रीटमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा। जो फैक्ट्रीज़ किसी भी तरह की इन्वायरमेंटल वायलेशन कर रही हैं, उसके लिए इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट मौजूद है, जिसके कानून भी मौजूद हैं। इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है, और उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब किसी फैक्ट्री के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है और वो पकड़ा जाता है कि जी आप ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, या आपका अनट्रीटेड पानी जो है वो समंदर में जा रहा है जिसकी वजह से समंदर आलूदा हो रहा है, तो बहुत आसानी से वो कोर्ट चले जाते हैं और वहाँ से उनको स्टे मिल जाता है। ऐसी बात नहीं, हम एक्शन करते हैं, फ़ाइन करते हैं, लेकिन कानून को मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है। जो कानून मौजूद है उसमें मज़ीद सख्ती लाने की ज़रूरत है, और इम्प्लीमेंटेशन डेफिनेटली गवर्नमेंट को और सख्त करना पड़ेगा।
خانہ جنگی سے پہلے شام کے شہر پلمائرا، جسے شامی تدمور بھی کہا جاتا ہے، اس کے قدیم کھنڈرات سیاحوں کے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہوا کرتے تھے، لیکن وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے مطابق اب جدید شہر بھی کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہے اور اس میں بچھی بارودی سرنگوں کے باعث اپنے گھروں کو لوٹنے کی کوشش کرنے والے بہت سے لوگ ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ یہ شام کا شہر تدمور ہے، جو ایک ایسے عظیم شہر کے کھنڈرات کے لیے مشہور ہے جو سلطنت روم اور ایشیا کی قدیم سلطنتوں کو ملانے والی ایک شاہراہ پر واقع تھا۔ خانہ جنگی سے پہلے دنیا بھر سے سیاح یہاں کھنڈرات دیکھنے کے لیے آتے تھے، لیکن اب یہ مقامات تقریباً خالی ہیں۔ جنگ میں تدمور کا جدید شہر تباہ ہو گیا اور اس کے بہت سے علاقوں میں بارودی سرنگیں اب بھی موجود ہیں۔ یہ شخص دی انجینئرز نامی تنظیم کا حصہ ہے جو شہر کو بموں سے پاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا عرفی نام ابو حسین ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس خدشے سے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو جائے وہ اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ بارودی سرنگوں سے 6 سے 7 لوگ ہلاک ہو گئے، لیکن مختلف فورسز نے ان گھروں اور فوجی اڈوں میں بارودی سرنگیں چھوڑ دی ہیں جنہیں انہوں نے استعمال کیا تھا۔ اس پورے علاقے میں بارودی سرنگیں بچھائی گئی تھیں۔ ہم شہر سے حکومت، روسیوں اور ایرانیوں کی چھوڑی ہوئی سرنگیں اور دھماکہ خیز مواد صاف کر رہے ہیں۔ سن 2015 میں داعش کے عسکریت پسندوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا اور بہت سے نایاب آثار قدیمہ تباہ کر دیے تھے۔ تب شام کے اس وقت کے حکمران بشار الاسد کی حکومت نے تدمور پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا، لیکن تب تک شہر کا بیشتر حصہ بھی تباہ ہو چکا تھا۔ دی انجینئرز نامی گروپ کے ارکان ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ان اڈوں میں سے کیا باقی بچا ہے، جن میں ان کے مطابق ایرانی موجود تھے، جنہوں نے دوسروں کے علاوہ اسد کے ماتحت اس شہر پر اس وقت تک کنٹرول رکھا جب تک کہ باغی گروپوں نے پچھلے سال کے آخر میں اس پر اور شام کے بیشتر حصے پر قبضہ کر لیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد بہت سے شامی اپنے ملک واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تدمور میں بحالی کی رفتار بہت سست ہے، کیونکہ اس تنظیم کا کہنا ہے کہ اس کے پاس سرنگیں ہٹانے کا خصوصی ساز و سامان نہیں ہے۔ بعض ذمہ دار شہر کے لیڈروں کی جانب سے پانی اور بجلی جیسی سہولتیں ملنے پر بتدریج واپس آ رہے ہیں، لیکن دھماکہ خیز مواد کی وجہ سے واپسی کا عمل بہت سست ہے۔ ماہرین اب زور دے رہے ہیں کہ تدمور کے کھنڈرات بحال کیے جائیں، جبکہ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اقوام متحدہ کے عہدیدار کہتے ہیں کہ وہ تعمیر نو میں مدد پر غور کریں گے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اس دن کے خواب دیکھ رہے ہیں جب بین الاقوامی سیاح یہاں واپس آئیں گے اور سیاحت کی صنعت دوبارہ ان کے لیے فائدہ مند ہو جائے گی۔ فی الوقت وہ کہتے ہیں کہ وہ بس امید کر رہے ہیں کہ ان کے علاقوں میں بم پھٹنے کا سلسلہ رک جائے۔ حیدر مرڈاک کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا View 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں وہاں ہماری ویب سائٹ پر urduvoa.com پر۔ اسی کے ساتھ فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے۔